آج بات ہوگی ایک ایسی شہد کی مکھی کے بارے میں جو کہ انسانوں کے لیے مالی کا کام کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی چڑیا کی جو کہ ہر سال 94 ملین ڈالر کے نقصان سے انسانوں کو بچاتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں گے ایک ایسے درخت کو جو کہ ہزاروں سال زندہ رہتا ہے اور اس کا قد دنیا میں موجود تمام درختوں سے بڑا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بائیو ڈائیورسٹی کیا ہے اور کس طرح انسانوں کو فائدہ اور انسان اسے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے افزائش پر ماحولیاتی تبدیلی کیسے اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم بات کریں گے قدرت میں موجود ایسے جانداروں کی جن کی موجودگی ہماری قدرت اور اس میں رہنے والے جانداروں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، لیکن ان جانداروں سے قدرت کچھ یوں بدلہ لے رہی ہے کہ ان کا جینا ہر آنے والے دن کے ساتھ محال ہوا جاتا ہے۔ اور اس کا ذمہ دار قدرت نہیں بلکہ ہم انسان ہیں، جو کہ نہ صرف قدرت سے جڑا اپنا آشیانہ تباہ کر رہے ہیں بلکہ ان جانداروں کے اس دنیا سے کوچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جینے کی وجہ بھی کھوئے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں بائیو ڈائیورسٹی کی، جس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں جاندار کس قدر اور کتنی اقسام میں موجود ہیں اور ان کی مقدار بڑھنے یا کم ہونے سے ہماری زندگیوں پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جانداروں میں چرند پرند کے ساتھ ساتھ پودے وغیرہ بھی شامل ہیں، اس لیے ہم سب سے پہلے پودوں کی مثال سے واضح کریں گے کہ بائیو ڈائیورسٹی کیا ہے اور اس کا ہماری زندگی میں کیا نفع اور نقصان ہے۔ ناظرین، ہم نے آج تک نہیں سنا کہ چاول، گندم اور چھلی وغیرہ اس دنیا سے ختم ہونے والے ہیں، اگرچہ انہیں بہت سارے حشرات الارض یعنی پیسٹ کا سامنا رہتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ ہر اناج کی مختلف اقسام انسانوں نے بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے بنا لی ہیں۔ جب ایک قسم کو کیڑوں سے خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اسی زمین میں دوسری قسم کا بیج اگایا جاتا ہے جس پر حشرات الارض اسی وقت حملہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور ہمیں وافر مقدار میں اناج مہیا ہو جاتا ہے، جو کہ آج کل کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے خوراک کا سامان کرتا ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں ایک ایسے چھوٹے سے جاندار کی جو کہ غیر فطری طور پر بہت سی سبزیوں اور پھلوں کو اگاتا ہے۔ اس جاندار کا نام بمبل بی یعنی ایسی شہد کی مکھی ہے جس کا بالوں سے بھرا ہوا جسم پودوں میں نر پولن کو مادہ اووریز تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے، اور یہ شہد کی مکھی جب پھولوں کا رس چوسنے کے لیے ایک پودے سے دوسرے پودے تک جاتی ہے تو پچھلے پودے کے پولن کے دانے اس نئے پودے تک منتقل کر دیتی ہے، جس سے اناج پیدا ہو جاتا ہے۔ اس اناج میں آلو، ٹماٹر اور کھیروں سے لے کر مختلف اقسام کے پھل بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ یہ شہد کی مکھی ٹھنڈے علاقوں میں رہنا پسند کرتی ہے، لیکن انسانوں کی بنائی ہوئی گاڑیوں، فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں فضا میں جا کر گرمی پیدا کرنے کی وجہ بن رہا ہے، جس پر ہم تفصیلی گفتگو کسی دوسری ویڈیو میں کریں گے۔ بات ہو رہی تھی گرمی کی، تو اس بڑھتی ہوئی گرمی کی وجہ سے شہد کی مکھیاں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں، اور یہ ہمارے چھوٹے سے کسان جو ہمیں مفت اناج مہیا کر رہے ہیں اپنی موت کے ساتھ ساتھ انسانوں کی بقا کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اب جلدی سے بات کرتے ہیں ایک چڑیا کی جو کہ دکھنے میں پیلے رنگ کی ہے لیکن ہماری قدرت میں اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اس چڑیا کا نام کوسٹا ریکا ریبلر ہے، جو کہ کافی کے پودوں سے بیٹل بورر نامی کیڑے کو کھاتی ہے، جو کہ کافی کی فصل کے لیے خطرہ ہیں، اور اس طرح یہ چڑیا ہر سال 94 ملین ڈالر کے نقصان سے بچاتی ہے۔ اب بات ہو جائے ایک جانور کی جس کا مسکن برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ اور گلیشیئرز ہیں۔ ہم بات کرنے والے ہیں پولر بیئر یعنی برفانی ریچھ کی، جو کہ سردیوں میں جمے ہوئے پانی کے نیچے موجود سیل اور دیگر مچھلیوں کو کھاتا ہے، اور گرمی کے موسم میں جسم میں موجود چربی کو جو کہ سردیوں کے شکار سے اکٹھی کی جاتی ہے استعمال میں لاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث گرمیوں کا موسم بڑھنے سے اور گلیشیئرز کے پگھلنے سے یہ شکار نہیں کر پاتا، اور ساتھ ہی ساتھ جسم میں موجود چربی بھی ختم کر لیتا ہے، جس کے باعث اس جانور کی اموات میں خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ایک اور حیرت انگیز جانور جس کو رفٹ لیمر کہا جاتا ہے اور اس کی 101 اقسام مڈغاسکر میں پائی جاتی ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ 2070 تک ہم لیمر کی 93% آبادی اس دنیا سے کھو چکے ہوں گے، جس میں درختوں کی کٹائی اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے عنصر کار فرما ہیں۔ اب بات کریں گے ہم ایک ایسے درخت کی جس کی عمر 3000 سال تک ہے، اور یہ درخت 300 فٹ لمبے اور ان کا تنا 20 فٹ تک چوڑا ہوتا ہے۔ اس کا نام جائنٹ سکوآ ہے۔ ناظرین، اتنے دیو ہیکل درخت کو پانی بھی بہت زیادہ درکار ہوتا ہے، لیکن پچھلے کچھ برسوں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ درخت جو کہ امریکہ کی سریوادا ویلی میں پائے جاتے ہیں تیزی سے مرتے یعنی سوکھتے جا رہے ہیں، جس کی اصل وجہ زمینی پانی کے ذخائر میں کمی ہے۔ زمینی پانی کی قلت موسمیاتی تبدیلی کے باعث ہے، کیونکہ جب گرمی کسی علاقے میں بڑھتی ہے تو پانی بخارات کی شکل میں تیزی سے تبدیل ہوتا ہے
اور ہوا اور بادلوں کے ذریعے اس علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف چلا جاتا ہے اور بالآخر قحط کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی قحط کے باعث 2010 سے لے کر اب تک 1,30,00,000 یہ دیو ہیکل درخت مر چکے ہیں۔ اب کچھ بات ہو جائے ایک ایسی تتلی کی جو ایک سال میں 6,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اس تتلی کا نام مونارک ہے، جو کہ براعظم امریکہ میں پائی جاتی ہے اور اپنے پسندیدہ موسم کے حصول کے لیے کینیڈا سے امریکہ تک کا سفر کرتی ہے۔ اس کا پسندیدہ درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس سے لے کر 22 ڈگری سیلسیس تک ہے۔ 1990 سے لے کر اب تک یہ 95% تک دنیا سے ختم ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی موسم تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اور یہ تبدیلی فطری طور پر نہیں بلکہ انسانوں کے نظام زندگی سے پیدا ہونے والے دھوئیں اور مختلف گیسوں کے فضا میں بلند ہونے کے باعث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو مونارک کی غذا یعنی ملک ویڈ میں زہر کے عنصر شامل ہو جاتا ہے، جس کے باعث یہ تتلی مر جاتی ہے۔ یاد رہے کہ بارشوں کی زیادتی بھی اس کی اڑان کو متاثر کرتی ہے، جس کے باعث اس کی اموات میں خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی داستان، جس میں ہم نے قدرت میں موجود دلکش اور حیران کن جانداروں سے پردہ ہٹایا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔